مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الترغیب والترہیب میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ چارائے بے چار گاں پر ہوں درود 100,000، چارائے بے چار گاں پر ہوں درود 100,000، بے کسوں کے حامی و غمخار پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور سرزمین ہند کے تاریخی شہر بریلی شریف میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ اوپر سے ایسی سخت سردی تھی کہ لوگ اونی کپڑے پہنے لحافوں میں دبکے بیٹھے تھے، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد میں معتکف تھے۔ ہر لمحہ یاد خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا تھا۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ اب گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی۔ ذرا سینیریو دیکھیں، پورا تصور میں لائیں، بارش، سخت سردی، لوگ لحافوں میں، اور سیدی اعلی حضرت کو وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہیں تھی۔ مسجد میں کرتے تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلودہ ہوتا ہے اور باہر جا نہیں سکتے، کریں تو کیا کریں؟ مگر جسے اللہ عز و جل اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اسے فہم و فراست سے بھی نواز دیتا ہے۔ چنانچہ پیکرے خوف و خشیت، سراپا ادب و محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا عش عش کر اٹھے گا، کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو تہ کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا، اور پوری رات ٹھٹھر ٹھٹھر کر جاگتے ہوئے گزار دی، لیکن وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پر نہ گرنے دیا۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ واقعے سے اندازہ لگائیے
کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دل میں مسجد کے ادب و احترام کا کیسا جذبہ تھا کہ بارش اور سخت سردی کی رات میں خود تکلیف اٹھا لی مگر مسجد میں پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا. مگر افسوس ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد کے آداب سے ناآشنا ہے. عموماً لوگ وضو کرنے کے بعد مسجد کی دریوں اور فرش پر گیلے پیروں کے نشانات بناتے، نیز ہاتھوں اور چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکاتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے، اعضائے وضو سے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والے بعض افراد بھی مسجد کے احترام کو پس پشت ڈال کر خوب گپیں ہانکتے، قہقہے مارتے، پان گٹکے چباتے اور پھر مسجد کے کسی کونے میں تھوکتے نظر آتے ہیں. کبھی مسجد کی دریوں کے دھاگے نوچتے ہیں. اس طرح کرنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے. مسجد کی صفائی ستھرائی رکھنے کا تو خود اللہ عز و جل حکم ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. مفسر شہیر حکم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے. یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو ہر طرح کی گندگی اور بدبودار چیزوں سے بچا کر صاف ستھرا رکھیں. احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اسی بات کا حکم ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان مسجدوں میں گندگی، پیشاب اور پخانہ جیسی کوئی چیز جائز نہیں. یہ مسجدیں تو تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. مزید سنیے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے. معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت ہی عظیم الشان اور فضیلت والا کام ہے. آئیے اس ضمن میں ایک روایت سنیے. حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا، یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، ام محجن کی. فرمایا، وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں. تو آپ نے لوگوں کو اس کی قبر پر صفیں بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سن رہی ہے؟ ارشاد فرمایا، تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا، مسجد کی صفائی کو. یعنی کیا پوچھا تھا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟
تو اس نے جواب دیا مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مسجد سے محبت کرنا اور اس کی صفائی ستھرائی میں حصہ لینا کیسا پیارا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اس عورت کی نماز جنازہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اچھا، اس واقعے کو سننے کے بعد 3 باتوں کی ضروری وضاحت بھی سن لیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس واقعے میں یہ 3 وضاحتیں بڑی اہم ہیں۔ شریعت کو پردے کی حرمت کا بے حد لحاظ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں عورتیں مسجد میں با جماعت نمازیں ادا کرتی تھیں۔ پھر تغیر زمان یعنی تبدیلی حالات کے سبب عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع فرما دیا گیا۔ فتاوی رضویہ میں ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرمایا۔ وہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر گئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں فرمایا اگر زمانہ اقدس میں بھی حالت یہ یعنی بگاڑ والی ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ اچھا، اس مبارک واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جب چاہیں اور جس مردے سے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ اور اس یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے بھی مخلوق کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی میں لوگوں کے سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے، بعض قریب سے سنتے ہیں جیسے عام لوگ اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں جیسے پیغمبر اور اولیاء۔ مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں، لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں، دور سے نہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ اور تیسری اہم ترین جو وضاحت ہے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ولی اقرب یعنی میت کا سب سے قریبی رشتہ دار اگر نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو اسے قبر پر جنازہ پڑھنے کا اختیار ہے، جیسا کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 838 پر ہے کہ ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز جنازہ پڑھائی جو ولی پر مقدم یعنی افضل نہ ہو اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے، اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے تو قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانہ اقدس میں تمام مسلمانوں کے ولی اقرب ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں زمانہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تمام مسلمین کے ولی احق و اقدم یعنی سب سے بڑے مالک خود حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں۔ تو جو نماز جنازہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر اور لوگ پڑھ لیں پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر اعادہ فرمائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز اول یعنی پہلی نماز جنازہ ولی کے علاوہ کسی غیر نے پڑھائی۔ ولی احق اختیار اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام محجن کی قبر پر تشریف لے جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور جب ان سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مسجد کی صفائی کو افضل عمل بتایا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے کہ مسجد کی صفائی کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور مسجد کی صفائی کرنے والے اور اس میں رہ کر اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت کرنے والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ یقیناً مسجد اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت زبردست رکاوٹ ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا جاتا تھا المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اور مسجد کی حیرت انگیز رونقوں کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ مگر افسوس سب افسوس، فی زمانہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے مساجد میں عبادت و تلاوت کرنے والے بہت کم رہ گئے، بلکہ اب تو معاذ اللہ مسلمانوں کی حالتیں اس قدر ابتر ہو گئی ہیں کہ نماز کے اوقات میں مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، جبکہ چوک بازار سینما گھر اور تفریحی مقامات پر جمع غفیر یعنی بہت رش دکھائی دیتا ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف کی صدا لگا کر مسجد میں آنے کی دعوت دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے کئی لوگ اس حاضری سے محروم رہتے ہیں۔ لہذا مسجدوں کی ویرانی پر خوب دل جلائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کی اچھی نیت سے اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو نماز کی ترغیب دلا کر مسجد میں لائیے، زور شور سے مسجد برو تحریک چلائیے اور ایک ایک بے نمازی پر انفرادی کوشش کر کے اسے نمازی بنائیے اور یوں اپنی مساجد کا تحفظ بھی فرمائیے کہ جو مکان اپنے مکینوں یعنی رہنے والوں سے آباد ہو اس پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا، ورنہ خالی مکان پر کوئی بھی قابض ہو سکتا ہے۔ مدنی انعام، کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش فرمائی؟ اس مدنی انعام پر عمل کی برکت سے خود بھی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، نیز دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے کر عظیم نیکی کی دعوت کے ذریعے ثواب کا کثیر خزانہ اکٹھا کرنے کا موقع ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک دور کو بھی یاد کیجئے کہ جب رات دن مسجدیں آباد ہوا کرتی تھی اور نمازیوں کی چہل پہل رہا کرتی تھی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیشگی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے، یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آج تو مساجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن پڑے وہ کسب حلال اور والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود، فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ امیر علیہ سنت کیا خوب دعا کرتے ہیں، ہو جائیں مولا مسجدیں آباد سب کی سب، ہو جائیں مولا
مسجدیں آباد سب کی سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، خیال رہے کہ مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں. نمبر 1، مسجد تعمیر کرنا، اس میں اضافہ کرنا، اسے وسیع کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس میں چٹائیاں فرش و فروش بچھانا، اس کی کلعی چونا کرنا، اس میں روشنی اور زینت کرنا، اس میں نماز اور تلاوت قرآن کرنا، اس میں دینی مدارس قائم کرنا، وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا آنا رہنا، وہاں اذان و تکبیر کہنا، امامت کرنا. یہ اس آیت کے تحت 11 جو ہے وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں مسجد کو آباد کرنے کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا اپنے مسجدوں میں رہ کر نماز بعد جماعت ادا کرنا، ذکر اللہ اور علم دین سیکھنے سکھانے کے ذریعے انہیں آباد رکھنا مومن کی علامت ہے. ہمیں اپنا قیمتی وقت فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنا چاہیے. الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے ہمیں ایسے کئی مواقع فراہم کر دیے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا کثیر وقت مسجد میں گزار سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کا ڈھیر و خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. مثلا پورے ماہ رمضان یا آخری عشرے میں تربیتی اجتماعی اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں ہزارہا اسلامی بھائی ان کو فرض علوم سکھائے جاتے ہیں اور سنتوں کے مطابق مدنی تربیت کی جاتی ہے. اور مدنی قافلوں کے مسافر اسلامی بھائی بھی مسجدوں میں قیام کرتے ہیں. یوں انہیں اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارنے اور علم دین حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بعد فجر مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں کم از کم 3 آیات ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان یا تفسیر صراط الجنان کے ساتھ سنائی جاتی ہیں. مختلف نمازوں کے بعد مدنی درس یعنی امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کے ذریعے علم دین کے مدنی پھول لٹائے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے بعض مدنی مراکز یعنی فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہیں موجود ہیں. بنیادی ضروریات دین، نماز کا عملی طریقہ، مختلف موضوعات پر سنتیں اور آداب سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. آپ بھی مساجد آباد کرنے اور علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے اس عظیم کام میں شامل ہو کر رحمت خداوندی کے حقدار بن جائیے. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے اب دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے نا، تو مدارس المدینہ جو ہے نا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے ذریعے درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس کی برکت سے بھی الحمدللہ عز وجل مسجدیں آباد رہتی ہیں. اور الحمدللہ عز وجل وقتاً فوقتاً مختلف کورسز، مثلا 63 روزہ مدنی تربیتی کورس، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، اور کردار ساز 12 روزہ مدنی کورس، اور مختلف مواقع پر ہونے والے مدنی مشوروں اور تربیتی اجتماعات کے ذریعے کثیر عاشقان رسول مسجدوں کو آباد رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. برکہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک بو باقی ہو، اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بو ہو.
جیسے گندنا یعنی یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے، مولی، کچا گوشت اور مٹی کا تیل، وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، ریاح خارج کرنا وغیرہ وغیرہ، جس کو گندا دہنی کا عارضہ، یہ بہت توجہ سے سننے والی بات، جس کو گندا دہنی کا عارضہ یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری یا کوئی بدبودار زخم ہو یا کوئی بدبودار دوا لگائی ہو تو جب تک بو منقطع یعنی ختم نہ ہو اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، منع ہے اس کو مسجد میں آنا۔ معلوم ہوا کہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں جب تک بو ختم نہ ہو جائے مسجد میں جانا منع ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے، یعنی ابھی خواہش باقی ہو تو ہاتھ روک لیجئے، اگر خوب ڈٹ کر کھاتے رہے اور وقت بے وقت سیخ کباب، برگر، آلو چھولے، پیزے، آئس کریم، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پیٹ میں پہنچاتے رہے، پیٹ خراب ہو گیا اور خدا نخواستہ گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی تو سخت امتحان ہو جائے گا، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، یہاں تک کہ جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو اس وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے۔ چونکہ فکر آخرت کی کمی کے باعث لوگوں کی بھاری اکثریت میں کھانے کی حرص زیادہ اور آج کل ہر طرف فوڈ کلچر کا دورہ ہے، اس وجہ سے ایک تعداد ہے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سادہ غذا اور وہ بھی بھوک سے کم کھائے۔ یا امیر علیہ سنت کے مدنی پھول لے لیں، یقین کریں یہ کمال کے مدنی پھول۔ بس سادہ غذا بہترین علاج اس کا ایک گندا دہنی کا منہ سے بدبو آنے کا، سادہ غذا اور وہ بھی بھوک سے کم کھائے اور ہاضمہ درست رکھے، جب بھی کھا چکے خلال کرنے اور خوب اچھی طرح کلیاں وغیرہ کر کے منہ صاف رکھنے کی عادت بنائے، ورنہ غذا کے اجزاء دانتوں کے خلا میں رہ جاتے ہیں، یہ دانتوں کا گیپ جو ہوتا ہے نا اس میں غذا کے اجزاء رہ جاتے ہیں اور یہ سڑتے اور بدبو لاتے ہیں۔ صرف منہ کی بدبو ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے، لہذا میں مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجیے، اگر ہمیں حکمرانوں، وزیروں، افسروں یا کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو صاف ستھرا لباس پہنتے، مگر مسجد میں جانے کے لیے ایسا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اللہ عز و جل تو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی شان و عظمت تو سب سے بلند و بالا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 517 صفحات پر مشتمل کتاب امامہ کے فضائل صفحہ 184 پر ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کی نماز کے لیے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جس میں قمیص، امامہ، چادر اور شلوار تھی، اس کی قیمت 1500 درہم تھی، آپ اسے روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے اور ارشاد فرماتے اللہ عز و جل کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ رات کو خاص اہتمام عبادت کے لیے کیا کرتے ہیں اور مسجد کی حاضری کے لیے زینت اختیار کرنے کا تو خود اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ترجمہ کنز ایمان، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ،
صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی عمدہ صورت و حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ دنیا داروں کے پاس جائے تو اہتمام کر کے اور رب کائنات کے دربار میں حاضری، اب اس میں کوئی لباس کا اہتمام نہیں، کوئی بدبودار کپڑے لے کر، کوئی میلے کچیلے کپڑے لے کر اس طرح آ جاتے۔ مسجدوں میں تو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں تو پانچوں وقت پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں جاتا ہوں اور مسجد کی اشیاء وغیرہ بھی خراب نہیں کرتا ہوں، تو اس طرح میں بدبو پھیلا کر مسجد کی بے ادبی سے بچ جاتا ہوں۔ جواباً عرض ہے ضروری نہیں کہ ظاہری چیزوں سے ہی مسجد میں بدبو پھیلتی ہو، بلکہ آج ہماری اکثریت ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم مسجدیں بدبودار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ واقعی حیران ہو رہے ہیں، اب ایک بندہ عطر لگا کے آیا ہے، غسل کر کے آیا ہے، صاف کپڑے پہن کے آیا ہے، خوشبو لگا کے آیا ہے، اب یہ کہہ رہے میں تو بدبو نہیں پھیلا رہا۔ سنیے کہ ہمیں احساس نہیں اور ہم مسجدیں بدبودار کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے جو لوگ غیبت کرتے اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ مسجد میں بھی کئی غیبت سے باز نہیں آتے، دنیا کی باتوں سے باز نہیں آتے، اتنی گندی بدبو نکلتی ہے ان کے منہ سے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں شکایت کرتے ہیں ان کی۔ اس روایت کی روشنی میں اب اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشہ میں کبھی یہ بات آئی کہ مسجد میں غیبت کرنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بھی منہ سے گندی بدبو نکلنے کا سبب ہے؟ کیا کبھی اس بات کی طرف ہمارا دھیان گیا کہ ہمیں مسجد میں فضول گوئی نہیں کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے مساجد کی تعمیر کا مقصد اس میں دنیاوی باتیں کرنا نہیں بلکہ یاد الہی میں مشغول رہنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ عز و جل کے داعی یعنی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کی مسجدیں اچھے طور پر تعمیر کی تو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجدوں کی اچھی تعمیر کیا ہے؟ فرمایا اس میں آوازیں بلند نہ کرنا اور کوئی بےہودہ بات زبان سے نہ نکالنا۔ ان مسجدوں کی عمدہ تعمیر یہ ہے، اس میں آوازیں بلند نہ کرنا اور کوئی بےہودہ بات زبان سے نہ نکالنا۔ اور ہمارے اسلاف مسجد کے آداب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو مساجد میں زیادہ بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو مساجد کے آداب نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو فضول باتیں کر رہے تھے تو اپنی چادر لپیٹ کر ان کو مارا اور وہاں سے نکال دیا اور فرمایا تم نے اللہ کے گھروں کو دنیا کے بازار بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ تو آخرت کے بازار ہیں۔ حضرت سیدنا صائب بن یزید سے روایت ہے کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو جو مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اگر تم دونوں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو۔ اور ایک طرف تو یہ اللہ کے نیک بندے جو مسجد میں اتنی احتیاط کریں اور دوسری طرف آج ہمارے معاشرے میں مسجد میں بیٹھ کر کئی لوگ فحش کلامی تک کر جاتے ہیں۔
اس قسم کی بے حرمتی عموماً مسجد میں نکاح یا تیجا وغیرہ کی تقریب میں بھی نظر آتی کئی دفعہ. کچھ لوگ تو نکاح کے معاملات یا قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی محفل سجا لیتے ہیں. خوب ہنسی مذاق ہوتا ہے, دے تالی جے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے, مذاق مسخری کرتے, غیبت و چغلیوں سے بھرپور گفتگو چل رہی ہوتی. خدا را کچھ خوف کیجیے, مسجدوں کو چوپال نہ بناؤ, مسجدوں کو ہنسی مذاق اور کھیل کود کی جگہ مت بناؤ. یہ طرز عمل ہماری دنیا اور آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے, یاد رکھیے. فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 312 پر ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. مسجد میں دنیاوی باتیں اور مسجد میں ہنسنے کی مذمت پر مزید روایت سنیے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. اللہ عز و جل کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں. مزید ایک روایت میں فرمایا مسجد میں دنیاوی بات چیت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھاتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب ان چیزوں ان روایات کو سامنے رکھ کے مسجد کا ادب و احترام کر, دھمک بھی پیدا نہ ہونے دیں, اور کوئی چیز وغیرہ اس طرح نہ مسجد میں ڈالنے کی آواز پیدا ہو. موبائل فون ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی بھی بند رکھیں. مسجد میں آئے تو احتیاط کے ساتھ اس کو دوبارہ دیکھیں. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے جو ہے وہ موبائل کی بیل آف کرنا بھول گیا. میوزیکل ٹیون کے تو حوالے سے امیر رسول کتنی ہماری تربیت فرماتے, تاکید ہمیں بار بار کی جاتی کہ میوزیکل ٹیون تو نکال ہی دے ہمیشہ کے لیے موبائل. اور ویسے بھی جو ہے فون کی گھنٹی مسجد میں آتے وقت بند کر دیں. اور افسوس فی زمانہ اس کی احتیاط بہت کم کی جاتی ہے. یہاں تک کہ مسجد الحرام شریف میں اور وہ بھی عین خانہ کعبہ کے طواف میں لوگوں کے موبائل فون کی گھنٹیاں بلکہ معذلہ میوزیکل ٹیونز گونجتی رہتی ہے. حالانکہ میوزیکل ٹیون تو مسجد کے علاوہ بھی ناجائز و گناہ ہے. تو مسجد میں تو حکم اور سخت ہوگا. آج ہاتھوں ہاتھ اگر میوزیکل ٹیون اپنے موبائل سے ختم کر دینے کا, مطلب نکال دیں یار اپنے موبائل سے میوزیکل ٹیون. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے. سنتوں کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے جو مدینہ پاک کی بلندی پر تھا. ہم باری باری سرکار والا تبار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ایک دن وہ مدینہ منورہ جاتے اور واپس آ کر اس دن کی وحی کا حال مجھے بتا دیتے, اور ایک دن میں جاتا اور آ کر اس دن کی وحی کی خبر کا حال انہیں بتاتا. اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کا معمول تھا سفر کرنے کا. مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول نہ صرف خود مسجدوں کو آباد کرتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی نیکی کی دعوت کے ذریعے مسجدیں آباد کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے اللہ عز و جل کے گھر مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرتے ہیں. ہمیں بھی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا چاہیے. اسے جہاں علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا وہیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب بھی ہاتھ آئے گا. مدنی قافلے میں سفر کی بڑی برکتیں ہیں. آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سناتا ہوں. باب المدینہ کراچی کے علاقے ناظم آباد کے مقیم ایک عمر رسیدہ اسلامی بھائی مدنی قافلے سے حاصل ہونے والی برکات کا کچھ اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ میں تقریباً 19
سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا. بسا اوقات مرض کی شدت کی وجہ سے مجھے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا. کبھی آدھی رات کو طبیعت بگڑ جاتی تو اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا. الغرض میں بے حد پریشان رہتا تھا. علاج معالجہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. ہر روز کم و بیش 150 روپے دواؤں پر خرچ ہوتے, جس سے وقتی طور پر تو آرام ہو جاتا, مگر مجھے مستقل سکون میسر نہ آتا. ہر وقت اسی فکر و پریشانی میں رہتا کہ اس مرض سے کیوں کر شفا ملے گی. میری خوش قسمتی کہ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی. مدنی قافلے کی برکت سے جہاں میرے روز و شب عبادت الہی میں گزرے اور علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا, وہیں مجھے دیگر برکات بھی نصیب ہوئیں. الحمدللہ عز و جل ان 3 دن میں مجھے انجیکشن کی حاجت پیش آئی, نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, بلکہ مدنی قافلے میں ایسا اطمینان اور سکون ملا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے میرے 19 سال پرانے مرض میں نمایاں کمی آئی. اب میں نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خوب مسجدیں آباد کرنے, مسجدوں کو بنوانے اور اس میں ذکر و درود کرنے کا ذہن بنا لیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کو جو ہے وہ بری چیزوں سے بچانا اور ایسی چیزوں سے جن کی ممانعت, جیسا کہ مسجد میں پاگلوں, بچوں اور نشہ میں مدہوش افراد کا مسجد میں آنا بھی مسجد میں پائی جانے والی برائی ہے. اس سے بھی مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے. چنانچہ امیر اہل سنت فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 1220 پر تحریر فرماتے ہیں, ایسا بچہ جس سے نجاست یعنی پیشاب وغیرہ کر دینے کا خطرہ ہو اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے. اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو مکروہ. پھر مزید ایک جگہ فرماتے, بچہ یا پاگل یا بے ہوش یا جس پر جن آیا ہوا ہو اس کو دم کروانے کے لیے بھی مسجد میں لے جانے کی شریعت میں اجازت نہیں. چھوٹے بچے کو اس طرح کپڑے میں لپیٹ کر بلکہ پیکنگ کر کے بھی نہیں لا سکتے. اب مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا نہ پھینکا جائے. مسجد کی دیواریں, اس کے فرش, چٹائی یا دری کے اوپر اس کے نیچے تھوکنا, ناک سنکنا یا کان ناک سے میل نکال کر لگانا, مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے. ضرورت مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پوچھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہو. جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجئے. مسجد کے وضو خانے پر وضو کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیجئے. گیلے پاؤں لے کر مسجد کے فرش پر چلنا اور گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہو جاتی ہیں. فرش میلا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. مسجد کے اندر ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت مثلا صحت میں داخل ہو تب بھی اور صحن سے اندرونی حصے میں جائے تب بھی سیدھا قدم آگے بڑھایا جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے. مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے کہ یہ خلاف ادب دربار ہے. اور استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے ادبی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مسجد کے ادب کا معاملہ انتہائی نازک ہے, اس لیے خوب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور امیر علیہ سنت اکثر جیب میں شاپر رکھتے, مسجد کے فرش پر گرے ہوئے بال اور ذرات وغیرہ اٹھا کر اس میں ڈالتے رہتے. یہ کیسا پیارا ایک انداز کہ مسجد کو گرد و غبار سے ان چیزوں سے بچانا. میٹھے میٹھے اسلامی مساجد کی اہمیت و ادب و احترام دل میں بٹھانے, با جماعت نماز کی عادت بنانے, سنتوں پر عمل کا جذبہ پانے, نیکی کی دعوت عام کرنے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے, مدنی انعامات پر عمل کرنے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کا ذہن پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا
کروں ذلتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ